حضرت خواجہ سید عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بہار کے چھوٹا شیخ پورہ نوادہ میں لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ مسلم اور غیر مسلم سبھی لوگ یہاں عقیدت مندانہ طور پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ 16ویں صدی کے بزرگ ہیں اور خواجہ مودود چشتی کی اولادوں میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت سندھ کے بکر میں ہوئی۔ اپنے خاندان کے اکابر علماء سے تعلیم حاصل کی اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اپنے زمانے میں ممتاز ہوئے۔ آپ کی ذات سے سلسلہ چشتیہ کا فیضان جہاں ملک کے ہر خطے میں پہنچا، وہیں صوبہ بہار میں بھی اس کی کرنیں دور دور تک پہنچی۔ حضرت خواجہ قطب العز خواجہ سید عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 500 سال پرانے بزرگ ہیں اور سلسلے طور پر حضرت قطب الاقطاب خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اولاد مودودی، سادات مودودی کے نام سے اس خانوادے کو جانا جاتا ہے۔ بہار میں حضرت قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آپ ہی کے ذریعے پھیلی ہے اور بہار کے اکثر علاقوں میں موجود ہے آپ کی اولادیں۔ نوادہ کے چھوٹا شیخ پورہ نرہٹ میں حضرت خواجہ سید عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ خواجہ صاحب کی درگاہ اور بڑی درگاہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آپ کے خاندان میں حضرت خواجہ سید تاج محمود حقانی بھی بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت محمود حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اسی علاقے میں تھوڑی دور پر چھوٹی درگاہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت محمود حقانی کی شخصیت مغلوں کے دور حکومت میں بہت معروف رہی ہے۔ اورنگزیب نے آپ کے نام شاہی فرمان جاری کیا تھا، جس کی اوریجنل سند خانقاہ چشتیہ میں موجود ہے۔ خانقاہ چشتیہ بہار کی قدیم چشتی خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ کے قیام کو تقریباً 500 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خانقاہ چشتیہ مودودیہ کے موجودہ سجادہ نشین جناب مولانا سید شاہ عین الدین چشتی مودودی ہیں۔ حضرت خواجہ سید عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خانقاہ بہت قدیم خانقاہ ہے۔ تقریباً ابھی 16ویں پشت یہاں پہ آباد ہے اور ہم لوگ انہی کے نسل اور نسب سے ہیں۔ حضرت خواجہ سید عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 7 پشتوں سے جا کر کے حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ یہ بھکر سے چل کر کے شیخ پورہ تشریف لائے تھے۔ سرکار مخدوم میں جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری اہل امتزوان کے آستانے پر تشریف لائے اور وہاں سے ان کو شیخ پورہ کے لیے اشارہ ہوا اور آپ سے کہا گیا تھا کہ تم یہاں سے دکن کی طرف سفر کرو، جہاں تم کو کوئی روشنی مل جائے اور کچھ نشانی مل جائے وہیں تمہارا قیام ہوگا۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ وہاں سے چلے، 14 میل کی مسافت طے کر کے آپ کھناٹ آئے، جو بارڈر ہے نالندہ ضلع اور نوادہ ضلع کا۔ اسی کھناٹ میں آپ نے قیام کیا، لیکن آپ کو وہاں کوئی نشانی نہیں ملی، تو آپ وہاں سے پھر 14 میل کا سفر کر کے کھناٹ سے پھر 14 میل کی دوری ہے یہ شیخ پورہ، یہاں تشریف لائے۔ یہاں بھی ابھی ایک خواجہ کنواں کے نام سے ایک جگہ ابھی بھی مشہور معروف ہے اور خواجہ کنواں ابھی بھی موجود ہے۔ وہ قدیم حالت میں بوسیدہ حالت میں ہے، لیکن خواجہ کنواں موجود ہے۔ وہیں پہ آپ نے قیام فرمایا تھا خواجہ سید عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہیں پر آپ نے اپنی مسواک شریف کو گاڑ دیا تھا۔ صبح جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ نے مسواک کرنا چاہا تو اس مسواک سے شاخ پھوٹ گئی تھی، تو اسی آپ نے سمجھا کہ یہی ہماری نشانی ہے، اور خواجہ حضرت مخدوم میں جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق یہی میرا مسکن ہے، تو آپ یہیں آباد ہو گئے۔ حضرت خواجہ سید عبداللہ چشتی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ مقدس سے سینکڑوں صوفیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے چراغ اسی شمع ہدایت سے روشن کیے اور دنیا میں روشنی پھیلائی۔ آپ کی ذات سے سلسلہ چشتیہ مودودیہ نے بہار اور اس کے اطراف میں خوب فروغ حاصل کیا۔ کئی خانقاہوں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہیں پر ابھی ایک نماز گاہ پرانے سروے کے مطابق بھی ایک نماز گاہ سروے میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے نماز گاہ کے نام سے۔ آج الحمدللہ اسی نماز گاہ کو ہم لوگوں نے مسجد کی شکل دے دی ہے، جو خانقاہ مسجد کے نام سے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے سامنے میں خانقاہ کی پرانی 1934 کے زلزلے میں جو مسمار ہو گئی تھی اور بوسیدہ ہو چکی تھی، گر چکی تھی، اس کو پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے خانقاہ کی نئی تعمیر بھی کرائی ہے۔ یہ الحمدللہ یہاں بہت سی مخطوطات قلمی ہمارے پردادا حضور حضرت سید شاہ احمد حسین چشتی رحمۃ اللہ نے بہت محنت کی ہے اور بہت سی کتابوں کو قلمی شکل میں دی تھی، چاہے وہ بیاض ہو، شاعری ہو، نعت شریف ہو،
نثر میں نظم انہوں نے اور تعویذات پہ بہت سے بیاض ان کا ابھی بھی قلمی نسخہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان العارفین سید شاہ سلطان احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت عرقریزی کی ہے اور بہت سی کتابیں جو نایاب تھیں اس کو انہوں نے قلمی نسخہ کی شکل میں اپنے قلم سے انہوں نے لکھ کر کے اس کو رکھا ہے، جو ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہاں، یہاں سے کچھ کتابیں بھی اشاعت پذیر ہوتی رہتی ہیں، چھپتی رہتی ہیں۔ ایک تو اپنا تعارف کے لیے ہم لوگوں نے چشتی جنتری کا آغاز کیا تھا، جو تقریباً 20 سال سے جو ہے وہ ہر سال پابندی کے ساتھ جو ہے یہ چشتی جنتری نکلتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہمارے آستانے کے جن آستانوں سے ہم لوگوں کو اجازت اور خلافت حاصل ہوئی تھی، تقریباً 11 ایسی خانقاہیں ہیں بہار کی، اور بہار کے باہر کے ان لوگوں سے ہم لوگ کو اجازت اور خلافت ملی تھی، وہ شجرہ عالیہ چشتیہ کے نام سے اس کتاب میں ہم نے اس کو شامل فرما لیا ہے۔ اور اس کے بعد سلسلہ چشتیہ کے جو بڑے بزرگ پورے ہندوستان میں بزرگ ہیں، وہ ان کو کتابی شکل میں دے کر کے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز و ارتقاء یہ جناب غلام یحییٰ انجم بستوی صاحب نے اس کی تدوین کی تھی، لیکن ماشاءاللہ اس کو خانقاہ چشتیہ شیخ پورہ نے اس کی اشاعت کرائی ہے۔ ایک ضخیم کتاب ہے اور ایک بڑی خطیر رقم جمع کر کے اس کو چھپایا گیا ہے، اور پورے ہندوستان میں اس کی اشاعت ہو رہی ہے، بلکہ ملک ہندوستان سے باہر بھی لوگ اس کے سلسلے میں اس کو مانگ رہے ہیں، اور اس کی ہم کاپی بھیج رہے ہیں، اور وہاں بھی اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔ جناب مولانا سید شاہ عین الدین چشتی بزرگان دین کی روحانی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے تعلق سے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خانقاہ چشتیہ بہار اور ملک کے مختلف جگہوں پر اپنی سماجی ذمہ داری کو بھی بخوبی نبھا رہی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا یہ سلسلہ 16 پشتوں سے یہاں شاد و آباد ہے، نسلاً بعد نسلن اور قرناً بعد قرنین جو ہے آباد رہے ساقی دائم تیرا میخانہ کے مطابق یہ میخانہ آباد ہے۔ آپ سب لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے۔